Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کلام پاک کی طویل ترین سورہ ہے جس کا مرکزی مضمون امامت کی تبدیلی، وہ ذمہ داری جو انسانوں کی پیدائش کا اصل مقصد تھی، یعنی زمین کا نظام سنبھالنا، وہ ذمہ داری امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل اپنی بار بار کی ہٹ دھرمیوں کے باعث اور اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے باعث اس ذمہ داری سے معزول کیے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کو خاص کر کے دعوت دی گئی کہ یا تو وہ اپنا طرز زندگی بدل لیں اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا ملے گی۔ لیکن یہ مدینے کے یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اور اکثریت کا حال یہ تھا کہ فتنہ پھیلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، ان سے تعلیم حاصل کرتے، تو ان کا طرز یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اتنی خاموشی سے آ کے بیٹھتے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض دفعہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ وہاں بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے اور اپنا دین سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اگر کبھی کوئی بات صحابہ کرام کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اور کہتے رائنا، یعنی کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجیے اور ذرا دوبارہ دہرا دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بھی موجود ہوتے تھے، اور وہ جب آپ کو بات دہرانے کے لیے کہتے تو زبان کو ذرا لوچ دے کر رائنا کے بجائے رائینا کہتے تھے۔ رائینا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ اس لفظ کو ادا کرنے سے بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ وہ تعلیم میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں کہ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، دوبارہ دہرائیے، لیکن اصل میں ان کا مقصد تعلیم حاصل کرنا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اس مجلس میں یہ سب کچھ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ بات کو توجہ سے سنا کرو، اتنی توجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی دہرانا نہ پڑے، اور پھر بھی اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو رائنا کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو، انظرنا کہہ دیا کرو، یعنی کہ ہماری طرف دیکھیے، تاکہ فتنہ پھیلانے والوں کو کوئی موقع نہ ملے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ فتنہ پرور لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنا طرز زندگی بدل لو۔ اور یہی طریقہ ہے اسلام میں شر کو ختم کرنے کا۔ مسلمانوں کو آج زمانے میں ہر طرح کی پریشانیاں نظر آتی ہیں، دی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے مسئلوں کا حل کیا کریں۔ کلام پاک ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ بعض دفعہ اپنا طرز زندگی بدل لینا ہی حالات کو بہتر کرنے کا بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ مدینے کے یہودی یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے؟ اس کی بالکل واضح وجہ یہ تھی کہ جس بات کا اصل غصہ ان کو تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اور یہ رحمت اور یہ امامت ان کے خاندان میں کیوں نہیں دی۔ وہ بار بار یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی رحمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف بھیجا تھا، ان کو تورات بھی دی تھی، ان کی ہدایت کے لیے بڑے انتظامات بھی کیے تھے، لیکن پھر وقت اور حالات بدل گئے، اور انسان ایک بڑی کمزور مخلوق ہے۔ ایک وقت میں نہ وہ بہت سے کام کر سکتا ہے، نہ بہت سارے مشکلات کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہی ایک دم وہ فوراً کوئی نئی بات سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کے لیے درجہ بدرجہ ان کو نرمی سے مشقت کی طرف لے جانے کا طریقہ اختیار کیا۔ پہلے انسانوں کو آسان احکامات دیے، اس کے بعد جب وہ ان کی عادت پڑ گئی ان کو، تو پھر ان کو منسوخ کیا، اس کے بعد ذرا اس سے مشکل احکامات دیے تاکہ سہولت کے ساتھ انسان ان پر عمل کر سکیں۔ وقت اور حالات کے لحاظ سے شریعتیں اور احکامات تبدیل کیے، اصول اور نظریات کبھی بھی بدلے نہیں، منزل کبھی نہیں بدلی، لیکن راستے بدلتے رہے، راستے پر چلنے کے طریقے بدلتے رہے تاکہ بندے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ پرانے حکم منسوخ ہوئے، نئے حکم آ گئے، یہ سب کچھ اللہ کا کرم اور احسان تھا، مگر اعتراض کرنے والوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ اللہ بار بار اپنی بات کیوں بدلتا ہے، یہ بار بار نیا نبی کیوں بھیجتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کافی نہیں تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا پڑا؟ اس قسم کے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں نے بھی کیے، اور یہ بھی پوچھتے رہے کہ کیا ہماری پچھلی کتاب غلط تھی، اسے کیوں منسوخ کیا گیا؟ تورات کی جگہ قرآن کیوں آئی؟ کیا اللہ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ کیا پچھلی کتابوں میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ اس قسم کے سوالات کرنے کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ضد تھی۔ یہ ضد کہ ہم اپنا طریقہ زندگی نہیں بدلیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ جو سوال کرتے جاتے تھے ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسے بندوں کی آسانی مطلوب ہے۔ لیکن نہ ماننے والے اسی طرح کے سوالات کے ذریعے باتوں کو ٹالتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی سوالات کیے، اور چونکہ خود غضب کا شکار ہوئے، اس لیے اب کسی اور کا ہدایت کے راستے پر چلنا انہیں سخت ناگوار گزرتا تھا۔ لوگوں کی کامیابی سے انہیں حسد ہوتا ہے، لیکن ان فتنہ پرور لوگوں سے جھگڑنے اور مقابلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا فاعفوا
وَاصْفَحُوا، یعنی ان لوگوں کو معاف کرو اور صفا پلٹ کے آگے بڑھ جاؤ، اپنی زندگی ان اصولوں کے تحت گزارو جو تمہیں دی گئیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، آخرت کی تیاری کرو۔ مسلمانوں کو بار بار بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی کے مقابلے میں انہی باتوں کی تاکید کی گئی، لیکن بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی بہت بڑی وجہ دراصل ان کا تکبر تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے ان کے جیسا بننا ضروری ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یاد دلاتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اصل صفت فرما برداری ہے۔ جو بھی احسان کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، اسے کوئی خوف یا کوئی غم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے بارے میں تو یہودی اور عیسائی دونوں مل کر یہی بولتے تھے کہ ہم بہتر ہیں اور مسلمان خراب، لیکن آپس کا معاملہ ان کا یہی تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی غلط اور برا ہی سمجھتے تھے۔ لیکن ایک تیسرا گروہ بھی موجود تھا اس وقت جو کہ مشرکین کا تھا۔ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے۔ یہودی، عیسائی اور مشرکین، ہر شخص اور ہر گروہ اپنے آپ کو اس لیے بہتر سمجھتا تھا کیونکہ وہ سب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے۔ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ وہ کعبے کے متولی ہیں اور اسی وجہ سے ان کی پورے علاقے میں عزت بھی تھی، لیکن وہ اس مقصد سے بہت دور تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں مشرکین نے بت نصب کر دیے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے تھے تو مشرکین مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ عیسائی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے لیکن اسے برا نہ سمجھتے تھے۔ جب انہیں بتایا جاتا کہ حق کیا ہے تو علم نہ رکھنے کی باعث وہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ اگر اللہ کا مقصد ہم کو حق سکھانا ہے تو وہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا۔ اور اس طرح کی باتوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے منطق اور عقل کی بنیاد پر رسالت کا انکار کریں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان سے پہلے بھی وہ تمام قومیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کیا وہ بالکل اسی طرح کے اعتراضات کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسانیت کو ایک اعزاز بخشا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث کیا، لیکن بنی اسرائیل کے گروہ یہود و نصارہ نے اس اعزاز میں اپنا حصہ نہ پایا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو درست طور پر پڑھا، وہ اس کی تعلیمات پر سچے دل سے ایمان لے آئے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کتاب کو دیکھا، سمجھا، مگر مانا نہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو نہ ماننے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، قیامت میں کوئی نہ کوئی انہیں بچا ہی لے گا، کوئی مال، کوئی فدیہ، کوئی سفارش، کچھ نہ کچھ ان کے کام آ جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ وہ حق کا انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں انہیں بتایا کہ قیامت میں کوئی سہارا، کوئی سفارش اور کوئی فدیہ کام نہیں آتا، اور خاندانی بڑائی اور عظمت کسی کے اعمال کو نہیں بڑھاتی۔ بنی اسرائیل اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل بڑائی اور عظمت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی ہر بات کو ہر حال میں مانتے تھے۔ اللہ نے جب جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی آزمائش میں ڈالا یا کوئی بھی حکم دیا، کبھی انکار نہیں کیا، نہ ہی کبھی عقل اور منطق کا سہارا لے کر حکم عدولی کی۔ اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا اور انسانوں کا امام بنایا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے مشرکین ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں یا مسلمان، سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سربراہ مانتے ہیں اور کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ جب آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے تو کیا یہ اعزاز میری نسلوں کو بھی ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قانون بتا دیا تھا کہ فرما برداری ہر فرد کی اپنی محنت اور اپنی کوشش اور اپنی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ظالم لوگ اس شرف سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ یہ گھر انسانوں کے لیے عبادت کا مرکز بنے، وہاں لوگ آئیں، طواف کریں، رکوع اور سجدہ کریں اور اعتکاف کے لیے جائیں، اور اس گھر کے اعزاز میں پورے شہر کو رزق فراہم کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس طرح سے گزری کہ فرما برداری اور بندگی کا عالم یہ تھا کہ حکم الہی کی بنا پر جب وہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کر رہے تھے پھر بھی دعا یہی مانگتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو قبول کر لے، حالانکہ اس گھر کو تعمیر کرنے کا حکم انہیں اللہ نے خود دیا تھا، پھر بھی اس کی قبولیت کی دعا وہ بار بار مانگ رہے تھے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ایک مرکز کی تعمیر کر دی، آگے بڑھ کر بھی انہوں نے جو دعائیں مانگی اس سے ان کی اس فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک ایسی قوم آباد ہو جو اس گھر کا احترام کرے، اس گھر کی حفاظت کرے اور اس ذمہ داری کو اٹھائے جو ذمہ داری اصل میں انسانوں کے وجود کا مقصد تھی۔ اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ یہاں ایک قوم اٹھا، اور صرف یہی نہیں کہ ایک قوم اور ایک گروہ انسانی ہے جو یہاں آ کے آباد ہو جائے، بلکہ ایک نبی بھی انہی لوگوں میں سے اٹھا جو ان لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دے، حکمت سکھائے، علم دے اور پھر ان کا تزکیہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کلام پاک میں جا بجا ہمیں نظر آتی ہیں جو ان کی عقل مندی، ان کی ذہانت اور ان کی فرمانبرداری کا ثبوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم بھی سنایا ہے کہ جو بھی شخص جہالت میں مبتلا ہوگا،
وہی وہ شخص ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی سے گریز کرے گا، ورنہ ہر عقل مند اور خوش نصیب انسان ضرور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہے گا۔ اسی اطاعت اور فرمانبرداری کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسی فرما برداری کی وصیت انہوں نے آگے اپنی اولادوں کو کی۔ اسحاق علیہ السلام نے یہ وصیت یعقوب علیہ السلام کو کی، یعقوب علیہ السلام نے یہ وعدہ اپنی اولادوں سے لیا کہ ہم سب ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ سارے انبیاء اور وہ ان کی اولادیں آج اس دنیا میں نہیں، وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد ان کی اولادیں آئیں اور اس کے آگے اور بہت سے لوگ آتے گئے۔ کچھ لوگ اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چلے اور کچھ لوگ اس راہ سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو یاد دلایا اور بار بار یاد دلایا کہ اسی ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس اللہ کے رنگ میں رنگ لینا ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے چاہا، کیونکہ رنگ ایک نظر آنے والی چیز ہے، یہ چھپ نہیں سکتا۔ اسی لیے ایمان اور اللہ کی محبت کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو صرف دل میں ہو۔ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا چہیتا بنے، اسے اپنے حال اور اپنے قال سے یہ دکھانا پڑے گا کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے، وہ کس کی بندگی کرتا ہے، ورنہ گزرے ہوئے لوگوں کا نام لے کر اور خاندان کی عظمت کی داستانیں سنانے سے کوئی اللہ کا مقرب نہیں بنتا۔ بہرحال کچھ لوگ اچھے تھے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، لیکن آج ہم جو زندہ ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ ہم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو پچھلی وقتوں میں گزر گئے۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اس زمین کا نظام بہت اچھی طرح چلتا رہے، لیکن امتوں میں ہمیشہ اختلافات ہوئے ہیں، اور یہ اختلافات اس وجہ سے ہوئے کہ جب بھی کچھ گروہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے نظریات اور ان کے ارادے جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو معاشرے میں ایک تلخی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اسلام کی تعلیمات کے بارے میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو توحید کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر سب کی منزل آخرت ہو تو پھر دنیا کے مختلف راستوں پہ چلنے والے لوگ ایک دوسرے سے مل ہی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے عبادت کو بھی لازم کیا اور عبادت کے لیے ایک قبلے کو بھی لازم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہا کرتے تھے تو وہ کعبے کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کچھ اس طرح سے کھڑے ہوتے کہ آپ کا چہرہ مبارک بیک وقت کعبے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، کیونکہ مدینے کے جنوب میں مکہ اور شمال میں بیت المقدس پڑتا تھا۔ اب آپ بیک وقت کعبہ اور بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کر سکتے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا۔ اس وجہ سے ہر جگہ پر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ کفار قریش نے بڑا شور مچایا کہ اس شخص کو دیکھو، جب تک یہ مکے میں رہتے تھے تو اللہ کے گھر کے سامنے عبادت کرتے تھے، اب مدینے چلے گئے تو کعبے سے بھی منہ موڑ لیا۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اس شخص نے شہر بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنا قبلہ بھی بدل لیا اور ہمارے قبلے کی پیروی کرنے لگی، تو اب بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، اب یہ ہماری اور بھی بہت سی بات مانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی وجہ سے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ آپ نے 16 مہینے اللہ کے حکم آنے سے قبل اپنے لیے عبادت کے وقت رخ بیت المقدس کی طرف کیا، لیکن اس کے بعد اللہ کا حکم آیا اور آپ کو مکے کی طرف یعنی کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک دفعہ پھر شور مچ گیا، مشرکین کہنے لگے کہ دیکھا آخر ہماری ہی طرف واپس آ گئے نا، اب آ گئے ہیں تو دیکھنا ہماری اور باتیں بھی مان لیں گے۔ یہودیوں نے کہنا شروع کیا یہ کیسا نبی ہے جو پچھلے انبیاء کے قبلے سے بھی پھر گیا۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ یہ شور مچانے والے لوگ بڑے بے وقوف ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ امت کی وحدت کے لیے اصل میں ان کا عقیدہ، ان کی منزل اور ان کا راستہ ایک ہونا چاہیے، اور اسی وحدت کے لیے نظریات اور علامات کی وحدت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے اب آئندہ سے چاہے کوئی سفر میں ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، محفل میں ہو یا تنہائی میں، بازار میں ہو یا مسجد میں، ہر نماز کے وقت قبلہ کعبے کی طرف کیا جائے گا، اور یہ حکم سب کے لیے لازم ہے۔ دین کی اصل اطاعت الہی ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، ہر شخص کو عبادت ایک ہی طرح سے کرنی ہے تاکہ امت منظم رہ سکے، کیونکہ اس امت کو امت وسط بنایا گیا، ایک ایسی امت جو درمیان میں موجود ہے، اور ان کو دنیا والوں کے اوپر گواہ بنا دیا گیا۔ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، تو وہ مسلمانوں کی طرف دیکھیں اور پھر انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا چاہا۔ میں اور آپ بھی امت مسلمہ ہیں، ہمیں بھی اپنے بارے میں سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم شہداء علی الناس ہیں؟ کیا دنیا کے لوگوں پر ہم گواہ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی گواہی اپنے حال سے اور اپنے قال سے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں جب بھی اپنے انبیاء بھیجے انہیں کوئی نہ کوئی طریقہ عبادت کا بتایا، اور ہر امت نے اپنی عبادت کے لیے ایک خاص رخ کا اہتمام بھی کیا
تو اگر آج مسلمان ایک رخ کی طرف عبادت کرتے ہیں تو پھر مدینے میں اتنا شور کیوں مچا؟ اس کی اصل وجہ صرف یہی تھی کہ لوگ یہ بات بھول گئے تھے کہ دین کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، منظم ہونا اور ایک گول کی طرف، ایک منزل کی طرف ساتھ ساتھ چلنا، اللہ کی بات ماننا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ عبادت کا اصل مغز دعا ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ جس کو اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے وہ اللہ کی یاد کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، زندگی کی مشکلات کے وقت صبر اور نماز سے سہارا لیتا ہے، اور صبر کے معنی رکنے اور تھمنے کے ہوتے ہیں۔ جو شخص زندگی میں اپنے آپ کو سنبھالنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ زندگی کئی حوادث کا مجموعہ ہے، انسان خواہ تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا برا سب کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن قرآن کریم میں خاص طور پر ان مشکل گھڑیوں کا تذکرہ اکثر آ جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کی قربانی کو قبول فرماتا ہے اور ان کو ابدی زندگی عنایت کرتا ہے۔ زندگی میں آزمائش صرف میدان جنگ میں نہیں پیش آتی بلکہ مال و دولت کی کمی بیشی، جان و مال کے نقصان، ہر طرح کے مسائل ہر وقت آتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے میں جو کوئی صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ صبر بعض دفعہ ان باتوں پر کرنا پڑ جاتا ہے جو مزاج کے خلاف ہوں، اور بعض دفعہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں جو رسم و رواج کے نام پر معاشرے میں شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو ان کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ رسم و رواج عبادات کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ مکے میں بھی پیش آیا تھا اسلام سے قبل، جب کعبے میں اور کعبے کے قرب و جوار میں ہر جگہ بت نصب کیے گئے تھے۔ وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بھی جن کے درمیان صحیح کی جاتی ہے وہاں مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد صحابہ کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں تو ان بتوں کی تعظیم ہو جائے، اسی لیے انہوں نے سوال بھی کیا، ان کے دل میں خیال بھی اٹھا کہ کیا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ کچھ کرنا لازم ہے، یہ مناسک عمرہ ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور وہ تمام لوگ جو اللہ کی ان آیات کو بدلتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، انہی لوگوں پر سخت عذاب ہوگا۔ ایسے ہی نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 164 میں، جسے آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے، بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آسمان، زمین، دن رات کا بدلنا، ہواؤں کے زور سے کشتیوں کا چلنا، بارش کا برسنا جس کے باعث زمین پہ پودوں کا نکلنا، ان سے ہر مخلوق کا رزق ملنا، بادل، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باعث کوئی بھی انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، لیکن ان کھلی کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ جن کی بھی پیروی کرتے ہیں، جن کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، جن کی وہ باتیں مانتے ہیں اللہ کی باتوں کے علاوہ، یہ وہ سہارے ہیں جو دنیا میں بھی انہیں فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی انہیں بچا لیں گے۔ لیکن کلام پاک واضح الفاظ میں یہ بتاتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی یہ تمام خواہشات اور تمام اعمال حسرت بن کے رہ جائیں گے، اور وہ یوم حسرت، قیامت کا دن، جس دن ہر شخص اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اچھے کام کر کے آئے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ اسے دنیا میں نہ تھا لیکن قیامت میں واضح طور پہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو آج وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دیا، ہم اسے استعمال کرنے والے ہوں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، تاکہ اگلا آنے والا دن ہمارے لیے کسی بھی قسم کی ناکامی اور حسرت کا دن نہ بنے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allah